سید محمد قادری، ابھی صوفی کانفرنس شروع ہوئی ہے اور اسی درمیان یہ بحث بھی چھڑ گئی کہ پردھان منتری نریندر مودی کو کیوں بلا لیا، پاکستان سے مولانا طاہر القادری کو کیوں بلا لیا، کچھ پرسنٹ صوفیوں کو آپ پورے ہندوستان کے مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تمام وہ سوال ہیں جو اس وقت آ رہے ہیں میرے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے. ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بھارت جو صوفیوں کا دیش ہے، اور بھارت میں اگر ہم صوفی وچار دھارا کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی نہیں ہے. آج سے 800 سال پہلے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجمیر مقدس تشریف لائے، اور 800 سال پہلے انہوں نے جو پیغام دیا تھا اس میں انہوں نے کبھی کسی کو خراش تک نہ آنے دی، کسی کو تماچا تک نہیں مارا، اور محبت سے لوگوں کو پیار دیا، پیار لیا. اور آج بھی جتنی درگاہیں ہیں وہاں 76% نان مسلم جاتے ہیں اور اپنی آستھا جو ہے ان کے سامنے ارپت کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً شوکت بھارتی صاحب نے جو بات کہی ان سے کئی حد تک کے میں متفق ہوں. جب سے یہ وچار دھارا جسے وہابی وچار دھارا کہتے ہیں انہوں نے اپنے پیر پسارے، اور خاص طور پر سعودی میں، اور سعودی پر جب ان لوگوں نے کنٹرول کیا، اور پھر سعودی مکہ مدینہ چونکہ مسلمانوں کی آستھا یہاں سے زیادہ تھی تو ان کو ایک سینٹر مل گیا پوری دنیا میں اپنا پیر پسارنے کے لیے. تو وہاں سے انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے ایجنٹ بھیجے، اور کئی علاقوں میں جہاں وہ مضبوط ہوئے، مثال کے طور پہ لیبیا میں وہ مضبوط ہوئے، شام میں مضبوط ہوئے، تو ان جگہوں پر انہوں نے فوراً جو ہے وہ IS کو داخل کر دیا. اور یہ IS کیا ہے؟ ہندوستان سے 25 نوجوان کنفرم ہو چکے ہیں کہ 25 نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان سے IS کو جوائن کیا. اور اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو وہ سارے مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا سا جانچ کرے یا گہرائی میں جائے تو وہ سارے کے سارے وہابی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے ہیں. اور بنگلور کے اندر ایک شخص جس کا نام ہے انظر شاہ قاسمی، اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو درگاہوں کو نشٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، مزارات کو ڈسٹروائے کرنے کی باتیں کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو، حضور غوث الاعظم دستگیر کی مزار کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں. اور میں تو بس اتنا ہی چاہوں گا کہ یہ جو صوفی ازم کانفرنس، سر جیسے کوئی بتا کے آتنکوادی نہیں ہوتا نا، ویسے ہی محمد اسف الدین صاحب کوئی بتا کے وہابی وچار دھارا کو بھی فالو نہیں کرتا کہ میں وہابیت کو فالو کرتا ہوں. اور دیکھیں ہمارے درشک ہیں سعید الرحمان، انہوں نے بڑا سیدھا سا سوال پوچھا ہے، یہ صوفیت کا پروگرام کر رہے ہیں یا سلافیوں کو گالی دینے کے لیے پروگرام کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے آپ میں نہیں بانٹنے یہ چیزیں؟ ہم یہ جو چیز بتا رہے ہیں دراصل یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لیبیا، شام، عراق، جہاں پر ان لوگوں نے اسلام کے نام پر اور وہابیزم کے نام پر جب انہوں نے کنٹرول کیا، قطر ہو یا پھر آپ سمجھ لے سعودی ہو، تو وہاں پر پھر IS جیسی تنظیمیں پنپ گئی. اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم بھارت کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ساری آئیڈیالوجی کہ جو آتنک کی طرف لے جاتی ہے، جس طریقے سے کوسوو نے وہابی آئیڈیالوجی کو بین کیا، مصر نے وہابی آئیڈیالوجی کو بین کیا، الجیریا نے وہابی آئیڈیالوجی کو بین کیا، اور چیچینیا نے وہابی آئیڈیالوجی کو بین کیا، اور مصر نے خاص طور پہ جامع ازہر جو پورے وشو کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہی جاتی ہے، وہاں سے وہابی آئیڈیالوجی کے خلاف فتویٰ بھی دیا گیا، اور محمد بن عبد الوہاب اور سید قطب جیسے لوگوں کی کتابوں پہ بین لگایا گیا. تو آج وہ کنٹریز پیسفل ہے. سر میں دو چیزیں یہاں پر لے کے آنا چاہتا ہوں. آصف الدین صاحب، میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں جو بات ابھی طارق فتح نے کی. جب